Now, students, let's have a practical example of CMMI level 3. So, before I proceed, I just want to clear one perspective. کہ جب بھی ہم کوئی ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں یا CMMI لیول 3 کے اندر یا کسی بھی CMMI کے لیول کے اندر, میچورٹی لیول کے اندر, دیر از نو فکس رول کہ آپ نے اس پروسیس کو بناتے وقت یہ چیزیں ضروری کرنی ہے یا نہیں کرنی. اٹ آل ڈپینڈ آن دا ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ آف دا آرگنائزیشن. یعنی ون سولوشن فٹ فار آل, یعنی ایک چیز آپ بنا لیں اور ہر آرگنائزیشن اس کو فالو کرے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. دیر از نو میجک اسٹک جو کہ یعنی ایک کوئی یونیورسل پروسیس نہیں ہے جو ساری آرگنائزیشن پہ آپ اپلائی کر سکیں. ایسا نہیں ہے. مطلب اس کا یہ کہ ہر کمپنی کے لیے ٹیلر میڈ پروسیس ہوتا ہے. ہر کمپنی کے مسئلے ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ہر کمپنی کے مسئلے مسائل ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ہر کمپنی کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہوتی ہے ٹو میک شیور کہ چیزیں کہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا. سو اب یہ جو میں آپ کو ایگزامپل شو کر رہا ہوں آن دا اسکرین, دس از ون ریئل ٹائم پروسیس. Again, I won't be naming the company, but within that company, the main issue was کہ جب پروجیکٹ اسائن ہو جاتا ہے پروجیکٹ مینیجر کو, تو everybody is for the run. Everybody is after their lead. کہ اپنے باس کے پاس ہو جا رہے ہیں کہ جی ہاں جی اگلا اب کیا کرنا ہے, اب کیا کریں. تو اب لیول 3 کے اندر یہ جو ڈپینڈنسی ہے ہیومن ریسورس کے اوپر کہ جی اب کیا کریں, اس سے اب ہم شفٹ ہو رہے ہیں ٹوورڈ اسٹینڈرڈائزیشن on the well-defined processes. So, اب یہاں پہ دیکھیں, اب اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ اسائن ہو گیا ہے پروجیکٹ مینیجر کو فرام اٹس لیڈ یا اٹس باس. اب پروجیکٹ مینیجر بجائے اس کے ٹو اینڈ فرو ای میلز کرے بھاگے پروجیکٹ مینیجر کے پاس, اس کو ایک ایکسس دے دی گئی ہے یا اس کے لیے پروسیس یا اسٹیپس آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے ہیں کہ دا مومنٹ ہی اور شی ول ہیو دا پروجیکٹ اسائنڈ, ہی اور شی شوڈ پروسیڈ with these steps. اب یہ بڑی ہی سمپل چیز ہے, لیکن believe me, it will make sure that many inconsistencies are actually handled. اب to do list کا نام میں نے اس کو اس لیے دی ہے کہ I don't want to actually discuss the heavyweight documentation کہ پروسیس کو پبلش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یا کس کو بتانا ہوتا ہے. No, we'll start with the simple things and you can imagine then you will see the quantum of difference which you will have across organization. اب پہلا اسٹیپ کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ اسائن ہوا پروجیکٹ مینیجر کو, تو پروجیکٹ مینیجر شوڈ ناٹ بی وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اب نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ اسٹیپ 1 کیا ہونا ہے. اسٹیپ 1 یہ ہونا ہے کہ سب سے پہلے اس نے ایک انٹرنل کک آف کرنا ہے. انٹرنل کک آف سے مراد ہے کہ جو بھی ٹیم اس پروجیکٹ کے اوپر اسائنڈ ہے اس کے ساتھ وہ ایک انٹرنل ڈسکشن کرے, جس کو ہم لوگ پروفیشنلی کک آف بولتے ہیں. اس میں وہ اسکوپ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرے اینڈ سو آن, تاکہ کوئی اگر سب سے پہلے اس کا کانسیپٹ ہے کہ سب سے پہلے انٹرنل ٹیم کو آن بورڈ کرے جن لوگوں نے ایکچولی کام کرنا ہے پروجیکٹ کے اوپر, کیونکہ پروجیکٹ مینیجر از ناٹ اے ڈیولپر. تو عموماً ٹیم لیڈ ہوگا یا یو آئی کا بندہ ہوگا, آئی مین یوزر انٹرفیس کی ٹیم کا کوئی ہیڈ ہوگا یا کوئی کوالٹی ایشورنس کا بندہ ہوگا. عموماً یہ 2-3 لوگ ہی ہوتے ہیں جو انٹرنل کک آف میں موجود ہوتے ہیں, جو اسکوپ کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے, اور ڈسکشن کے بعد اگر ان کے دماغ میں کوئی کلیریفیکیشن ریکوائرڈ ہے تو وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اینڈ سو آن. دیٹس اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 کہ کلائنٹ کک آف کریں. اب کلائنٹ کک آف سے مراد یہ ہے کہ جسٹ کال اے میٹنگ اور سب سے پہلے کلائنٹ کو ٹیم کا انٹروڈکشن کرائیں بائی پروجیکٹ مینیجر. نمبر 2 اگر اسکوپ سے ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن ہے وہ کریں, اور یہ چیز مینشن کریں کہ اسکوپ ہیز ٹو بی اپرووڈ بائی دا کلائنٹ. یہ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ جو یہ میں لکھ رہا ہوں, اپروو بائی کلائنٹ, کیونکہ کلائنٹ بہت زیادہ ٹچی ہوتا ہے وین ہی اور شی وین ایور یو ول آسک ہم ٹو اپروو سم تھنگ. لیکن پروجیکٹ مینیجر یہ بتائے اس کو کہ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے یعنی امپلیمنٹیشن میں جانے کے لیے یا ڈیزائن فیز میں جانے کے لیے the scope has to be explicitly approved by the client. And then last thing کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ میٹنگ منٹ شیئر کرے. That is a very simple thing, but believe me or not, this is very handy. کیونکہ ہر چیز آپ کی بلیک اینڈ وائٹ میں آ رہی ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو بھی بتا دیا, ٹیم لیڈ کو بھی بتا دیا, اور کہ جی ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی, یہ ڈیسیژنس پوائنٹ ہے کہ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پروسیڈ نیکسٹ. ونس یو ڈاکومنٹ ایوری تھنگ دین اٹ از ویری ہارڈ فار دا کلائنٹ ٹو بیک آف, کہ وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یاد نہیں رہا کہ میٹنگ میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. سو اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ بہت سمپل ہے.
کہ چاہے پروجیکٹ مینیجر اے ہے, چاہے پروجیکٹ مینیجر بی ہے, چاہے پروجیکٹ مینیجر سی ہے, وین ایور a new project will be assigned, the same sequence of steps are to be followed. Just visualize it کہ پہلے لوگ اپنے طریقے سے کام کر رہے تھے, اب اپنے طریقے سے کام نہیں کر رہے, اب آرگنائزیشن نے بتا دیا انہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے. انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا آپ کا پروسیس. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آرگنائزیشن لیول کے اوپر کنسسٹینسی آ رہی ہے. ناؤ وی نو کہ جب بھی پروجیکٹ نے اسائن ہونا ہے پروجیکٹ مینیجر کو, تو پروجیکٹ مینیجر شوڈ ناٹ بی رننگ ٹو اٹس لیڈ کہ اب کیا کروں. اسے پتا ہے, ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگلے اسٹیپ کیا پرفارم کرنے ہیں. ہی اور شی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ بائی ہمسیلف پرو ایکٹیولی. پرو ایکٹیو سے مراد ہے کہ ویٹ نہیں کر رہا کسی کا آنسر کا, اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے. اگر اس کو ان ایڈوانس پتا ہے کیا کرنا ہے تو obviously there will be an element of proactiveness. So this is what I usually call the reliance on processes rather than people.